آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے. میں ہوں فیصل عباسی, گروپ ایڈیٹر 92 نیوز. ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں. شکریہ ارشاد صاحب آپ کا. آج بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا 149واں یوم پیدائش ہے. ملک بھر میں اور ملک سے باہر بھی جہاں بھی پاکستانی بستے ہیں, انہوں نے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی خدمات کو, ان کے ویژن کو, ان کے انداز سیاست کو اور ان کے نظریے کو خراج عقیدت پیش کیا ہے. پاکستان میں سرکاری سطح پہ بھی تقریبات ہوئی ہیں اور جو نجی تقریبات ہیں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے وہ جاری ہیں. 92 نیوز کی طرف سے ہم بھی آج کے دن کی آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. آج دنیا بھر میں مسیحی برادری پاکستان سمیت جو کرسمس کا تہوار ہے وہ منا رہی ہے. اس موقع پہ ہم ان کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں. پاکستان میں بھی جو صوبائی دارالحکومت ہیں اور دیگر جو اضلاع ہیں سرکاری سطح پہ, اس میں بھی کرسمس کی تقریبات بھی ہوئی ہیں. خصوصی پیغامات بھی اس ضمن میں جاری ہوئے ہیں اور ڈیفینیٹلی پاکستان میں جو مذہبی ہم آہنگی ہے اور رواداری ہے, اس بارے بھی آج ایک جھلک نظر آئی ہے. پاکستان کی سیاست کی بات کریں تو تحریک تحفظ آئین حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے رضامند ہے اور 8 فروری کو یوم سیاہ منانے کا بھی انہوں نے اعلان کیا ہے. لیکن تحریک تحفظ آئین میں مل کلیدی جماعت پاکستان تحریک انصاف مذاکرات سے انکاری ہے. وزیر اعلیٰ KPK سہیل آفریدی نے یہ کہا ہے کہ اسٹریٹ موومنٹ کی ہدایات آئی ہیں, اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری پکڑیں, مذاکرات کرنے کا اختیار محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کے پاس ہے. وہ مذاکرات کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ ان کا اختیار ہے. بہرحال ایک تضاد ہے TTA کے پلیٹ فارم سے, جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ مذاکرات کر رہی ہے, اس میں شامل ہے, جبکہ بطور پارٹی وہ مذاکرات سے انکاری ہے. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن نجکاری ہو چکی ہے, شفافیت پر مبنی تھی, پاکستان بھر میں دیکھا گیا, دنیا بھر میں دیکھا گیا, لیکن اب تک PIA کا حال کیا رہا ہے اور اب حکومت کا بوجھ کتنا کم ہوا ہے اس نجکاری کے بعد, اور PIA کی نجکاری جو سب سے مشکل مرحلہ تھا, اس کے بعد اگلے کون سے ادارے ہیں جو نجکاری کی لسٹ میں شامل ہیں. ان تمام معاملات پہ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح, ان کا ویژن, ان کا نظریہ, ان کا انداز وکالت, انداز سیاست اور ان کے افکار, اور آج کا پاکستان, آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے عباس صاحب, قائد اعظم ایک ایسے وینری پولیٹیشین تھے جنہوں نے علامہ اقبال کے تصور, نظریے, تعلیمات, پیغام اور ہدایات کے مطابق ایک الگ وطن کے قیام کی جدوجہد شروع کی. پہلے وہ متحدہ قومیت کے حامی تھے, کانگریس کے ساتھ تھے, لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا, تجربہ کیا کہ ہندو قیادت, برہمن قیادت جو ہے وہ مسلمانوں کا وجود اس بر صغیر میں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, مل جل کر رہنے کے قابل نہیں ہے. انگریز اگر یہاں سے چلا جائے, انگریز کی موجودگی میں ہر چوتھے دن ہندو مسلم فسادات ہوتے ہیں, وہ تانا دیتے ہیں مسلمانوں کو کہ آپ غیر ہیں, یہاں سے آپ واپس عرب چلے جائیں. تو انہوں نے جو علامہ اقبال کا تصور تھا اس کے مطابق 2 قومی نظریے کو اپنایا اور الگ وطن کی جدوجہد شروع کی, اور ایک گولی چلائے بغیر, ایک دن جیل میں گئے بغیر ایک الگ وطن صرف ووٹ کی بنیاد پر حاصل کر لیا. یعنی یہ کارنامہ کہیں اور انجام نہیں دیا گیا, جہاں نہ آپ نے ایسی کوئی پرتشدد جدوجہد کی ہو, تحریک چلائی ہو. وہ کوئی آزادی کے لیے وہ بھی کوئی ناجائز بات نہیں ہے. حق ہے ہر قوم کو اپنے حقوق کے حاصل کرنے کے لیے, اگر ان پر ظلم ہو رہا ہے, ان کو دبایا جا رہا ہے. لیکن قائد اعظم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. انہوں نے گاندھی کے مقابلے میں جو تھا تو اہنسا کا علمبردار, لیکن ہر جو تحریک پرتشدد ہوتی تھی وہ اس کا حصہ بن جاتا تھا. قائد اعظم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے, انگریز کا جو آئین تھا اس کی حدود میں رہتے ہوئے, اپنی دلیل کی بنیاد پر, اپنے درست موقف کی بنیاد پر ایک وطن حاصل کر کے دکھا دیا. اچھا, یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے. جو آل انڈیا ایکٹ تھا 1935 کا, قائد اعظم کی ساری جد و جہد اسی کے دائرے میں تھی.
یعنی جو انگریز نے ایک فریم ورک بنایا تھا اس فریم ورک کو انگریز کے خلاف انہوں نے استعمال کیا کہ آپ کہتے ہیں نا کہ اکثریت جو ہے تو مسلمانوں کی اکثریت تو ہندو کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو آپ اس پہ فیصلہ کریں۔ جب خاص طور پر مشن پلان آیا تو اس وقت قائد اعظم کے لیے ایک مشکل راستہ اختیار کرنا تھا، مشکل فیصلہ کرنا تھا کہ کیا کیا جائے۔ انہوں نے دیکھا کہ میں کس طرح سے جواہر لال نہرو سے، گاندھی سے، پٹیل سے اور باقی جو لوگ تھے ان سے کیسے منوا سکتا ہوں۔ انہوں نے اس کو قبول کر لیا۔ ان کو پتہ تھا کہ یہ قبول نہیں کریں گے، انہوں نے قبول نہیں کیا۔ انگریز کو یقین ہو گیا کہ فساد کی جڑ جو ہے یہ کانگریس ہے، تو انہوں نے اپنا مطالبہ منوا لیا۔ تو ہمارے لیے قائد اعظم کی پھر انہوں نے ایک وطن دینے کے بعد یہ بھی بتایا کہ ہم نے آگے کس طرح چلنا ہے۔ ہم نے جمہوری طریقے سے ملک حاصل کیا ہے، جمہوری طریقے سے ملک کو چلائیں گے۔ یہ جو بعد میں خرابیاں پیدا ہوئیں اور بعض لوگ ولی خان ٹائپ لوگوں نے کہا کہ جی پاکستان کا قیام کے حوالے سے ہمارا موقف جو تھا وہ درست ہے، غلط بات ہے۔ بالکل موقف غلط ثابت، ان کا درست ثابت نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں ہوا۔ ان کا موقف غلط تھا، غلط ہے، غلط رہے گا۔ خرابی یہ ہوئی کہ آپ نے وہ جمہوریت کا راستہ چھوڑ دیا۔ آپ نے یہاں پاکستان کو ایک اسلام کی تجربہ گاہ بنانے کے بجائے اپنی ذاتی مفادات، خواہشات کی تجربہ گاہ بنا دیا۔ کبھی مارشل لا کا تجربہ ہو رہا ہے، کبھی سوشلزم کا تجربہ ہو رہا ہے، کبھی کوئی نعرہ لگ رہا ہے، کبھی کوئی نعرہ لگ رہا ہے۔ آئین آپ بنا رہی ہیں، بناتے ہیں تو چلنے نہیں دیتے، توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہوئیں۔ آج بھی پاکستان کی بقا، استحکام، مستقبل، ترقی کا دار و مدار قائد اعظم کے نظریے اور تعلیم پر ہے اور علامہ اقبال کے افکار پر ہے۔ ایک اسلامی جمہوری فلاحی ریاست، اسلامی جمہوری فلاحی ریاست کا نصب العین جو ہے سامنے رکھیں، اس کے مطابق ریاست کو تشکیل دیں، تو آپ ترقی اور خوشحالی کا راستہ تلاش کر سکتے ہیں، منزل حاصل کر سکتے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ ہمیں سینیٹر ہمایوں میمن صاحب نے جوائن کیا ہے، پاکستان انتصاف سے آپ کا تعلق ہے۔ ہمایوں صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ تحریک تحفظ آئین یہ چاہتی ہے کہ مذاکرات ہوں اور اس پر وہ رضامند بھی ہے۔ پی ٹی آئی مذاکرات سے انکاری ہے اور کلیدی جماعت ہے ٹی ٹی اے کی۔ یہ پالیسی کیا ہے آپ کی، یہ تضاد کیا ہے ہمایوں صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں یہ تضاد ہونا نہیں چاہیے تھا۔ اب دو چیزیں ہیں۔ مجھے اس بات کا علم ہے کہ عمران خان نے مختلف سورس سے ایک بات سامنے آئی ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ ہماری جو پارلیمنٹری پارٹیز کے دونوں سینٹ میں اور نیشنل اسمبلی میں جو لیڈر ہوں گے وہ ہوں گے اچکزئی صاحب اور علامہ صاحب۔ ان دونوں کا انہوں نے کہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ڈیسیجن اور پلس جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جو صدارت ہے وہ اچکزئی صاحب کے پاس ہے۔ اب ہمارے اوپر، اور چونکہ یہ اپوزیشن ہے اور ہماری ہی جماعت کے جو بانی ہے یا جو ایکچوئل چیئرمین ہیں ان کے سے یہ ڈیسیجن آیا ہے، تو میرے لحاظ سے مجھ پر لازم ہے کہ میں ان کی اطاعت کروں، میں ان کی بات مانوں۔ ایون if I disagree with him، میری ان کی اطاعت، ڈسپلن میرے اوپر فرض ہے، چاہے میں ان سے ایگری کروں یا نہ کروں، ڈسپلن فرض ہے میرے پر۔ اب یہاں پہ جب ہم یہ کہتے تھے کہ عمران خان کہہ رہا ہے کہ ہم نے کوئی وہ نہیں کرنی، تو عمران خان کو میرے لیے یہ کہنا پڑے گا کہ ڈاکٹر ہمایوں ان لوگوں کے ساتھ جن کو میں نے پہلے مقرر کیا تھا میں ان کو ریورس کر رہا ہوں، تو دیٹ از مینس کہ پھر میرے لیے ہوگا فار ایز لانگ ایز دیٹ از ناٹ ڈیوائیڈیڈ۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ڈیسائیڈ کرتی ہے، پاکستان تحریک انصاف ٹو دا بیسٹ آف مائی انڈرسٹینڈنگ اینڈ نالج از باؤنڈ ٹو فالو دیٹ ڈیسیژن، is bound to follow the decision of تحریک تحفظ آئین پاکستان taken by اچکزئی صاحب۔ نہیں، لیکن ہمایوں صاحب کل آپ کے سیکٹری انفارمیشن ہمارے ہی پروگرام میں وقاص اکرم شیخ صاحب بتا رہے تھے کہ جی
جو پی ٹی آئی ہے وہ تو مذاکرات کے لیے اس حکومت کے ساتھ قطعی طور پر تیار نہیں، یہ طے شدہ فیصلہ ہے. ہاں البتہ اچکزئی صاحب وہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے کریں. تو میں نے ان سے سوال کیا تھا، میں آپ سے بھی یہ سوال کر رہا ہوں کہ اگر تحریک تحفظ پاکستان وہ فیصلہ کرتی ہے مذاکرات کا، حکومت ان کو باضابطہ دعوت دیتی ہے، تو پھر اس جو ڈیلیگیشن ہوگا، مذاکراتی وفد جو ہوگا، اس میں پی ٹی آئی حصہ لے گی، اس کا حصہ بنے گی یا نہیں؟ اچھا، اب میری انڈرسٹینڈنگ ہے پاکستان تحریک انصاف بحیثیت ایک جماعت، ہم لوگوں کو اندازہ ہے کہ یہ گورنمنٹ سیریس نہیں ہے کسی کام میں. اگر یہ سیریس ہوتی تو جہاں اگر ان لوگوں نے واقعی کوئی چیز ٹھیک کرنا ہوتا تو جہاں ہم چھوڑ کے گئے اس سے بہتر ہوتے. یہ آج پاکستان کی تاریخ کے بدترین سطح پر بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن تو ایز این انڈیویجول ہم ان کے ساتھ بات چیت شاید نہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایمانداری کے ساتھ نہیں ہے. ان کا نہ ان کی پوزیشن ہے، نہ ان کی اوقات ہے، نہ ان کو مینڈیٹ ملا ہوا ہے عوام کی طرف سے. لیکن دوسری طرف ایز اے تحریک تحفظ آئین پاکستان جو کہ ملٹی پولیٹیکل پارٹی ایک قسم کا وہ پلیٹ فارم ہے، اس میں اگر جنرلی کلیکٹیو ڈیسیژن یہ ہوتا ہے کہ بھائی مذاکرات ہونے چاہیے اس پلیٹ فارم سے، تو پاکستان تحریک انصاف اس پلیٹ فارم پہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی اطاعت کرتے ہوئے وہ ڈیسیژن میں اپنا موقف رکھے گی اور ان کے ساتھ مذاکرات میں شامل ہوگی. یہ میں سمجھتا ہوں. دیکھیں اس طرح ہوتا ہے کہ میں ہم 3-4 دوست ہیں، ہم ایک چیز پہ اتفاق، مطلب میری رائے آپ لوگوں کی رائے سے مختلف سینیٹر صاحب ذرا تھوڑی سی پریکٹیکل بات یہ کریں. محمود اچکزئی صاحب کی ایک نشست ہے قومی اسمبلی میں، علامہ صاحب کی ایک نشست ہے قومی اسمبلی میں، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب وہ تو الیکٹڈ ہی نہیں ہیں، باقی آپ کی جماعت ہے. ٹی ٹی اے بھی بیسکلی اصل میں تو پی ٹی آئی ہی ہے. پی ٹی آئی کو مائنس کر دیں تو ان کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ محمود اچکزئی صاحب ایک جانب پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب بھی ممبر ہیں، اور دوسری جانب وہ ٹی ٹی اے کے سربراہ بھی ہیں. تو یہ جو کھچڑی اور گومگوں کا ایک سلسلہ ہے، اس کا مقصد کیا ہے بیسکلی؟ مذاکرات میں تو آپ بیٹھ رہے ہیں، آپ یہاں سے بیٹھیں یا وہاں سے بیٹھیں. دیکھیں آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. اگر پریکٹیکلی دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کے بغیر تو یہ حکومت بھی کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ٹوٹل 17 سیٹوں والے لوگ ہیں یہ لوگ. اگر پاکستان تحریک انصاف کو مائنس کر کے دیکھیں تو اس وقت پاکستان میں 80%، 87% جو لاسٹ سروے تھا 87% لوگ تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. تو باقی ساری پارٹی تو نلیفائڈ ہے، ان کے تو کوئی وجود ہی نہیں ہے. تو وہ پریکٹیکل اور چیز ہے. اب ہم آ جاتے ہیں جس طریقے سے باقی سارے کھچڑی پکا ہوا ہے پورے پاکستان میں، اور ان کے بہت سارے وہ ٹو مینی کوکس جو ہیں نا وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ وہاں ساری چیزیں کر رہے ہیں. تو وہاں پہ جہاں سیر وہاں سوا سیر، وہاں پہ یہ چیز ہے. اب یہ کلیکٹیو ہے. اب چاہے وہ ایک جماعت والے لوگ ہیں، ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ ہمارے مشر ہو جائیں، مطلب آپ ہمیں لیڈ کر لیں. اب اگر وہ لیڈ کرتے ہوئے وہ آگے جو ڈیسیژن لے رہے ہوں گے، میرے اوپر چاہے میں میجورٹی میں کیوں نہ ہوں، میرے اوپر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ میں ان کی اطاعت کروں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کا لیڈر جو ہو، بعض دفعہ جن کو جب آپ کسی کو ہیڈ کرتے، ہاں مجھے یہ ضرور ہوگا، میری پرسنل رائے یہ ضرور ہوگی کہ ہم لوگ بعض اور پولیٹیکل جماعتوں کے ساتھ پہلے اپنے جو آئیڈیاز کو فلوٹ کر کے ان کو ضرور آن بورڈ کریں، پھر آہستہ آہستہ جائیں. تو ون ایٹ اے ٹائم. آپ بے شک سب سے نہ کریں، پہلے ایک کے ساتھ کریں، پھر دوسرے کے ساتھ کریں، پھر تیسرے کے ساتھ کریں، اینڈ دین گریجولی گو اینڈ ٹرائی ٹو گیٹ یور تھنگ. لیکن اینڈ رزلٹ ایک ہے سر. اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ آج پاکستان میں صرف ایک شخص ریلیونٹ ہے، وہ عمران خان ہے. آپ لوگ میں سے، پوری میڈیا میں سے کوئی چینل ایسا نہیں ہے جو عمران خان کے بغیر کوئی پروگرام کر سکے. کوئی محفل ایسے نہیں ہے جو عمران خان کے علاوہ. اس وقت جو پروگرام ہو رہا ہے اس میں عمران صاحب تو شامل نہیں ہیں سر. پی ٹی آئی عمران خان ہے نا سر. اچھا، کیوں کیا بات کر رہے ہیں؟ مطلب اب آپ پریکٹیکل بات تو آپ بھی نہیں کر رہے نا. آپ بات عمران خان کی کر رہے ہیں، نام نہیں لے سکتے تو آپ پی ٹی آئی کی بات کرتے. نام تو ہم لے رہے ہیں. عمران خان نہیں، ابھی یہ جو آپ نام لے رہے ہیں، ہمایوں صاحب مجھے یہ بتائیے، جو آپ نام لے رہے ہیں یہ آپ کس پہ بیٹھ کے لے رہے ہیں؟ ٹی وی پہ ہی بیٹھ کے لے رہے ہیں نا؟ کس پہ لے رہے ہیں یہ؟ پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ نام نہیں لے سکتے؟ سر نہیں لے سکتے نا سر. پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں نا سر آپ کو. نہیں لیتے. یہ فرمائیں کہ جو فواد چودھری صاحب، عمران اسماعیل صاحب
اور محمد مولوی صاحب نے ایک بنایا نیشنل ڈائلاگ کمیٹی بنائی ایک خط لکھا. آپ کی پارٹی نے اس خط کو مسترد کر دیا. وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم سے کہ جی آپ مذاکرات کا آغاز کریں، اور مذاکرات کا آغاز اس طرح سے ہو کہ پہ جیل کے جو قیدی ہیں ان کو پیرول پر رہا کریں تاکہ وہ عمران خان صاحب سے ملیں اور ان کو آمادہ کریں کہ جی مذاکرات کا آغاز ہو سکے. آپ کی قیادت نے کہا کہ جی وہ تو غیر متعلقہ لوگ ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ متعلقہ ہیں یا نہیں ہیں، لیکن جو بات کر رہے ہیں وہ تو ایک متعلقہ بات ہے. پھر جو قیدی ہیں کوٹ لکھپت جیل کے، وہ یہ کہتے ہیں مذاکرات ہونے چاہیے. تو جب آپ ریجیکٹ کرتے ہیں اس خط کو یا ان لوگوں کو، تو بیسیکلی مذاکرات کو ریجیکٹ کرتے ہیں یا مذاکرات کے حوالے سے بات کرنے والوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں. تو پھر یہ کوٹ لکھپت جیل کے قیدی جو ہیں ان کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے کہ وہ بھی مذاکرات کی بات کسی کے اشارے پر کر رہے ہیں. میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے عمران اسماعیل بہت میرے لیے قابل قدر انسان ہے. میں ان کے ساتھ بہت اچھی بات چیت ہے. وہ میرے ساتھ میرے سینئر لیڈر کی طرح میرے ساتھ رہے ہیں. تو میں 2007 میں 8 میں ہم لوگ پہلے پاکستان تحریک انصاف کے جو آفیشل سپوکس پرسن میں سے تھے. خیر اینی وے، تو ان کے سب کا رسپیکٹ کرتے ہوئے ود پاکستان تحریک انصاف وہ اس وقت irrelevant ہے. لیکن وہ جو بات کر رہے ہیں، میں آپ سے پرسنلی اگری کرتا ہوں کہ وہ اگر بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، بات چیت کرنا چاہتے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. وہ ضرور اپنی جگہ پہ کریں. پاکستان تحریک انصاف ان کی بات چیت کا یا ان کے موقف کے ساتھ ان کے ساتھ نہیں ہے، وہ الگ بات ہے. اب بات آ جاتے ہیں کوٹ لکھپت کے جو آپ لوگ کہنا قیدی ہیں. کوٹ لکھپت کے جو قیدی ہیں وہ ایکچولی جو ہے نا پولیٹیکل پرزنرز ہیں. ان میں شاہ محمود قریشی صاحب، یاسمین راشد صاحبہ، اپنے سرفراز صاحب، یہ سارے لوگ ہیں نا. ان لوگوں کو اگر آپ مجھ سے پوچھیں، دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے اندر کتنے لوگ ہیں جو اس وقت عمران خان کے ساتھ اسی بات پہ چاہتے ہیں کہ وہ ڈسکشنز کے اوپر پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان سے بات چیت کرے. اب اگر میرے اندر عقل ہو، اور میں obviously حکومت کے اندر نہیں ہے تو میں اس کے ریفرنس سے کہہ رہا ہوں، اگر ان کے اندر عقل ہو، وہ شاہ محمود قریشی، وہ پولیٹیکل لیڈرشپ اچکزئی صاحب، وہ پولیٹیکل لیڈرشپ علامہ صاحب، وہ پولیٹیکل لیڈرشپ اسد کیسر صاحب، اپنے کیا نام ہے یہ گوہر علی خان، اس قسم کے رؤف حسن صاحب، یہ 6 7 8 لوگ جو ہیں ان کو اجازت دے دے عمران خان سے ملنے کے لیے. یہ وہ مائنڈ سیٹس ہیں جو پولیٹیکل مائنڈ سیٹ ہے جن کو عمران خان نے اپنی پوزیشنز بھی لحاظ سے انہوں نے نہیں. اس میں ہمایوں صاحب سوال یہ ہے جو ارشاد صاحب نے بھی پوچھا تھا، وہ 3 لوگ جو کوشش کر رہے ہیں ان کا موقف بھی یہی ہے، اس ضمن میں ان کی کوشش بھی ہے، پرائم منسٹر کو وہ خط بھی لکھ رہے ہیں، تو آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں. تو پھر پی ٹی آئی میں وہ بات نہیں کر رہا ہوں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے اس ملک کے اندر جینوئنلی چاہتے ہیں کہ اسٹیبلٹی آئے، اکنامک پروگریس آئے، جو کہ ہینڈ ان ہینڈ ہوتا ہے، لازم و ملزوم ہوتا ہے، تو آپ نے عمران خان جو کہ ایکچوئل پولیٹیکل لیڈر ہے اور جو کہ ایکچوئل لوگوں کے اوپر راج کرتا ہے، اس کے ساتھ آپ نے بات چیت کرنی ہے. آپ نے کرنی ہے، اس نے آپ کے ساتھ نہیں کرنی، آپ نے اس کے ساتھ کرنی ہے. اس کے لیے پہلی شروعات یہ کریں، اچکزئی، علامہ صاحب، وہاں سے شاہ محمود قریشی صاحب، یاسمین راشد صاحبہ، یہاں سے آپ اسد کیسر صاحب، رؤف حسن صاحب اور اپنے چیئرمین صاحب، ان 7 بندوں کی میٹنگ آپ کرا دے عمران خان کے ساتھ. 2-3 میٹنگ کرائیں. اگر اس کا رزلٹ آپ کو پوزیٹیو نہ ملے تو جو مرضی مجھے کہہ دے. یہ یاد رکھیں، اس کا علاج پولیٹیکل ہے. جو اس طرف پاکستان جا رہا ہے وہ علاج نہیں ہے. سینیٹر صاحب یہی ہمارا سوال تھا. اب آج سہیل آفریدی صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے کہ حکم آیا ہے کہ سٹریٹ موومنٹ کرنی ہے، سٹریٹ موومنٹ کی تیاری پکڑیں. سٹریٹ موومنٹ کر کے علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی کی تھی، آپ کو کچھ نہیں ملا. اب سٹریٹ موومنٹ کر کے آپ کیا لے لیں گے؟ دیکھیں میرے خیال میں علی امین گنڈا پور نے سٹریٹ موومنٹ نہیں کی تھی، انہوں نے موومنٹ کی تھی ٹورڈز اسلام آباد. ٹھیک ہے، میرے خیال میں اس وقت بھی یہ سمجھتا تھا کہ وہ غلط تھا. میرے لحاظ سے سٹریٹ موومنٹ کا مطلب یہ ہے، سٹریٹ کا مطلب ہے گلیاں کوچے جو جگہ جگہ ہوتے ہیں. مینز کہ پورے پاکستان میں آپ فرض کریں آپ کے 5 لاکھ کارکنان ہیں، 5 لاکھ کارکنان کو آپ
آپ یہ سمجھے کہ ان کو 500 میں یا 100 میں ڈیوائیڈ کر دے تو آپ کے 1000 سے 5000 ایسی سٹریٹس یا ایسی سڑکیں یا ایسی چھوٹی چھوٹی جگہ بن جاتی ہے, بڑی شاہراہیں نہیں, چھوٹی چھوٹی, کہ جہاں پہ آپ جائیں اور وہاں پہ آپ احتجاج کر کے بیٹھ جائیں. آپ جب وہاں پہ احتجاج کر کے بیٹھ جائیں بالکل اسی طریقے سے کہ جو کہ وہ کیا کہہ سکتے ہیں, ایک پرامن احتجاج ہو گیا, آپ نے لوگوں ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ لیے, ہاتھوں میں شمع پکڑ لی اور وہاں بیٹھ کے پوسٹر لے کر آپ بیٹھ گئے اور آپ نے احتجاج کر لیا ہے. جب آپ 1000-2000 جگہوں پہ بیٹھ جائیں گے, 5000 جگہوں پہ بیٹھ جائیں گے, تو آپ پوری انتظامیہ کو سپریڈ آؤٹ کر دیں گے. جب انتظامیہ سپریڈ آؤٹ ہوگی لیکن تو آپ فرما رہے ہیں کہ پہلے بھی آپ کی یہی تجویز ہے, تو یہ تجویز مانی کیوں نہیں گئی؟ یہ ماضی میں کر لیتے. سر دیکھیں, غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں, ہر ایک مختلف طریقے سے کرتا ہے, لیکن میرے خیال میں اس دفعہ جو اسٹریٹ موومنٹ ہے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ کسی ایک جگہ پہ کنسنٹریٹ ہوگا. یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے, مے بی آئی ایم رانگ. لیکن دیکھیں بھائی, میں اگر گورنمنٹ میں ہوں, میں اس جگہ کی نوبت کیوں لاؤں, میں اس سے پہلے یہ کیوں نہ کر لوں. کیوں مجھے پاکستان, پرابلم یہ ہے ان لوگوں کے دلوں میں ایک خوف ہے, ان لوگوں کے دلوں میں خوف ہے, اور کسی حد تک وہ سچ بھی ہو سکتا ہے. وہ یہ خوف ہے کہ اگر عمران خان کے ساتھ بات چیت ٹھیک ہو گئی اور عمران خان باہر نکل آیا, کیونکہ وہ غلط طریقوں سے قید میں ہے, اگر وہ نکل آئے تو ان کی چھٹی ہو جائے گی. ان کی چھٹی ہونی ہے, ان کی چھٹی ہو چکی تھی 8 فروری کو, لیکن یہ غلط طریقے سے پراکسی لگا کر بیٹھے ہوئے. لاسٹ کویسچن, یہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں, آپ کی جو تجویز ہے وہ بڑی سین ہے کہ اس طریقے سے احتجاج کیا جائے. وزیر خزانہ صاحب نے کل گفتگو کی ہے, انہوں نے کہا معیشت آگے بڑھ رہی ہے, آئی ٹی ایکسپورٹ $4 ارب سے تجاوز کر چکی ہیں. آپ کی مزاحمت, آپ کے احتجاج, آپ کے مذاکرات نہ کرنے کا حکومت کی کارکردگی پہ کیا اثر پڑ رہا ہے؟ وہ تو ٹس سے مس نہیں ہو رہے, اور پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں, بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے. سر اس طرح یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب چونکہ بلیک میل کرتے رہتے تو ان کے دماغ میں بلیک میلنگ ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. نمبر 2, اگر اس وقت پاکستان کے حالات, اکانومی کے حالات اچھے ہوتے تو ہر دوسرا آدمی پاکستان میں غربت کی لکیر سے نیچے نہ ہوتا. اگر پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بہتر ہو رہی ہوتی تو ہر تیسرا آدمی جاب سے باہر نہ ہوتا. اگر پاکستان کی جو حالات اچھے ہیں تو پاکستان میں 140 جو ٹیکسٹائل انڈسٹریز ہے وہ مکمل طور پہ بند نہ ہو چکی ہوتی. اگر یہ ساری چیزیں ٹھیک ہوتی تو پاکستان میں جو لارج اسکیل انڈسٹری ہے جس کی وجہ سے جاب کریشنز ہوتی ہیں, پروگرس آتی ہے, تو وہ نیگیٹو گروتھ میں نہ ہوتی. یہ سارا جھوٹ بول رہے ہیں. پچھلے 4 سال میں جب سے یہ لوگ آئے 2022 سے لے کے آج تک مجموعی طور پہ 1.7 گروتھ ریٹ ہے پاکستان کی, اور پاکستان کی پاپولیشن کی گروتھ 2.5 ہے. -8% گروتھ ہے پاکستان کی ٹیکنیکلی. اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے اور پاکستان کے سارے حالات دیکھا جائے, پاکستان اس وقت اپنے 78 سالہ ہسٹری کے بدترین دور سے گزر رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ٹی وی پہ حکومت کھلے عام جھوٹ بول رہی ہے, ظلم کر رہی ہے, ہیومن رائٹس وائلیشن کر رہی ہے, لا اور کانسٹیٹیوشن کی بجائے وہ کر رہی ہے جو ان کا دل کر رہا ہے. انہوں نے خود کہا ہے کہ یہ لا اور کانسٹیٹیوشن کی بات نہیں ہے, جب ہمارا دل ہوگا تو عمران خان سے کوئی ملے گا, جب ہمارا دل نہیں ہوگا تو نہیں ملے گا. اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, کانسٹیٹیوشن. بہت شکریہ سینیٹر ہمایوں. میں آپ کے وقت کا ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے, پی آئی اے سے متعلق بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے مایناز معیشت دان ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب نے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ڈاکٹر صاحب, پی آئی اے بالآخر فروخت ہو گئی. بظاہر یہ سارا عمل جو ہے وہ شفافیت رہی, اس میں لائیو براڈ کاسٹ ہوا. جو قیمت حکومت نے وصول کی ہے 75% شیئرز کے اگینسٹ, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کے لیے بہت بڑا ریلیف ہے, حکومت کو فائدہ ہوا ہے, اس کی جان چھوٹ گئی ہے بیل آؤٹ پیکیجز سے, یا اس سے زیادہ بھی کمائے جا سکتے تھے؟ دیکھیے, پی آئی اے ایسا ادارہ ہے جس نے پچھلے کوئی 20 سالوں کے اندر 850 ارب روپے کا نقصان کیا.
سالانہ کی بنیاد پہ کوئی 50 ارب 80 ارب 100 ارب تک نقصان کر دیتا تھا. تو یہ جو پرائیویٹائزیشن ہے اس میں حکومت کا جو گول ہے وہ پیسہ کمانا نہیں تھا, وہ پیسہ بچانا تھا. تو یہ پرائس کتنے کی بکی ہے یا نہیں بکی, دس از ریئلی ناٹ امپورٹنٹ. اصل چیز یہ ہے کہ وہ جو 100 ارب کا سالانہ نقصان ہے وہ آپ کا اور میرا نقصان, جو ٹیکس پیئرز کا نقصان ہے. دیکھیے ہم کہہ تو دیتے ہیں حکومت نقصان کرتی ہے, لیکن حکومت نقصان نہیں کرتی, یہ پاکستان کے ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے. تو یہ 100 ارب روپیہ سالانہ آپ کا میرا جو باقی پاکستانی ٹیکس پیئرز ہیں, آپ سمجھے کہ ان کا سالانہ بچنا شروع ہو جائے. اگر 5 سال بھی بچ گیا تو آپ سمجھے کہ 500 ارب روپیہ بچ گیا. تو یہاں پہ آبجیکٹو جو تھا, جو گول تھا, جو ہدف تھا, وہ پیسہ کمانا نہیں تھا, پیسہ بچانا. اچھا, پیسہ بچانا تو اچھی بات ہے, بچنا چاہیے, بالکل ہم اس کے حق میں ہیں. سوال یہ ہے کہ جو ماضی میں بھی جو نجکاری ہوئی, بینکوں کی ہوئی, اسٹیٹ سیمنٹ کی ہوئی, کئی اور اداروں کی ہوئی, وہ یہی اس وقت بھی سٹینڈ تھا اور یہی نیریٹو تھا. لیکن وہ پیسہ جو بچتا ہے وہ جاتا کہاں ہے؟ کیونکہ یہ تو نہیں ہوا کہ اس پیسے کے بچت کی وجہ سے قرضے لینے ہم نے کم کر دی ہوں, ہمارے جو بے روزگاری کے خاتمے میں کوئی مدد مل رہی ہو, مہنگائی اور غربت میں کوئی کمی واقع ہو رہی ہو. تو یہ کیا ہے کہ جو ہم بچاتے ہیں وہ پھر نظر نہیں آتا ہمیں کہ بچ رہا ہے, قرضے پھر لیے چلے جا رہے ہیں. ارشاد صاحب, یہ ایک چھوٹا سا گٹر تھا جس کا منہ حکومت نے بند کر دیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے پرابلم دور ہو جائیں گے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آٹے کی قیمت کم ہو جائے گی, اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہمارا جو تجارتی خسارہ ہے وہ کم ہو جائے گا, اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ حکومت جو 8-9 ہزار ارب کا اپنا بجٹ کا خسارہ دکھاتی ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو یہ شروعات ہیں, اس کا ایک پیغام ضرور جاتا ہے, اس کا ایک پیغام جاتا ہے پاکستان کے سرمایہ کاروں کو جاتا ہے, بیرونی سرمایہ کاروں کو جاتا ہے کہ ایک حکومت آئی ہے اور اس نے جو اعلانات کیے تھے ان پہ عمل درآمد کر دکھایا. صحیح ہے. اب اعلانات بڑے عرصے سے ہو رہے ہیں کہ ہم اپنا خرچہ کم کریں گے, ہم نقصانات ختم کریں گے. یہ پہلی حکومت ہے پچھلے 19 سالوں میں. اب آپ سوچئے کہ پچھلے 19 سالوں میں پی آئی اے نے کوئی 850 ارب کا نقصان کیا. اس دوران پیپلز پارٹی کی بھی حکومت آئی, اس دوران پی ٹی آئی کی حکومت بھی آئی, اس دوران پی ایم ایل این کی حکومت بھی آئی, اس دوران لگ بھگ 1 درجن وزرائے اعظم آئے, اور اوسطاً ہر وزیر اعظم 60-70 ارب روپے کا نقصان کر کے جاتا تھا پی آئی اے کے اندر. تو اب آپ سوچئے کہ وہ نقصان آپ کے اور میرے سر پہ نہیں. اب پی آئی اے کا فیوچر جو بھی ہو, چاہے وہ تاریخ ہو, چاہے وہ بہت روشن ہو, وہ آپ کے اور میرے سر پہ نہیں آئے گا. وہ ایک پرائیویٹ کمپنی ہے, وہ اس کی ذمہ داری. اچھا, اب یہ فرمائیں کہ اس وقت سب سے جو بڑا بوجھ عوام پر ہے وہ ہے جو ہمارے پاور کمپنیز ہیں, ان کا خسارہ ہے, یا ان کے جو مسئلے مسائل ہیں جس کی وجہ سے جو پاکستانی عوام کو مہنگی بجلی اور گیس بھی ملتی ہے اور ان پر قرضوں کا بوجھ بھی بنتا ہے اور باقی سارے مسائل بھی ہوتے ہیں. تو آپ کے خیال میں یہی ادارے ہیں جن کی اس کے بعد فوری ہونی چاہیے نجکاری, یا کوئی اور ادارے ہیں؟ دیکھیے, امید تو ہم کب سے لگا کے رکھیں. جی, سب سے بڑا نقصان جو ہے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ بجلی کے شعبے میں کوئی 2500 ارب کا نقصان کر چکی ہے حکومت. جی ہاں. گیس کے شعبے میں کوئی 2600 ارب کا نقصان ہو چکا ہے. ابھی یہ صرف ایک اسٹیٹ اون انٹرپرائز ہے, تقریباً 110 پی آئی اے جیسی اور اسٹیٹ اون انٹرپرائز ہیں جہاں پہ ہم کوئی 5-6 ہزار ارب کا نقصان کر چکے ہیں. تو یہ ایک امید کی کرن آپ سمجھیے کہ جاگ جاتی ہے کہ شاید حکومت اب سیریس ہو گئی ہے, شاید حکومت جو ہے وہ سنجیدہ ہو گئی ہے, اور شاید حکومت مجبور ہو گئی کہ اب اس اسٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ اب کوئی اور راستہ نہیں بچا نجکاری کے علاوہ. تو یہ شاید دوسری آپشن نہیں ہے, یہ حکومت کی مجبوری ہے کہ یہ ادارے جو ہیں ان کو پرائیویٹ سیکٹر کو دینا ہی پڑے گا. اور حکومت نہیں, کو آپ کے خیال میں پرائرٹی کیا ہونی چاہیے پرائرٹی آپ نے اس کے بعد؟ بالکل جی جی, آپ نے آئیڈینٹیفیکیشن درست ہے. 2500 ارب بجلی کا خسارہ, یہ شوڈ بی پرائیورٹی نمبر 1. انرجی سیکٹر گیس کا خسارہ ہے,
پرائیورٹی نمبر 2. اس کے بعد جو 110 باقی اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں, یہ دیکھیے میں 110 کی بات کر رہا ہوں. جب ویتنام میں اصلاحاتی اقدامات شروع ہوئے تھے, انہوں نے کوئی 2,500-3 ہزار ادارے تھے جو ریاست کے ادارے تھے اور نقصان کر رہے تھے, اور انہوں نے وہ سارے کے سارے نجکاری کر دیے یا ان کو بند کر دیا. تو یا نجکاری کریں اور یا بند کریں. صحیح. ڈاکٹر صاحب ویسے یہ نجکاری بڑا گمبھیر مرحلہ اس لیے بھی تھا, یونینز ایکٹیو ہو جاتی تھیں, اپوزیشن کی جماعتیں ایکٹیو ہو جاتی تھی, اب کے بار ویسی کوئی ریزسٹنس نظر نہیں آئی ہے. تو یہ جو پولیٹکس تھی, ادارہ جاتی پولیٹکس, یہ کیا آٹومیٹکلی مینیج ہو گئی یا گورنمنٹ نے کوئی کارگری دکھائی ہے؟ دیکھیے 12 نومبر کے بعد کا پاکستان اور 12 نومبر کے پہلے کا پاکستان, اگر آپ اجازت دیں تو یہ 12 نومبر کے بعد کے پاکستان کو میں نیا پاکستان. اچھا. آپ جانیے کہ 12 نومبر میں اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ وہ 27ویں ترمیم پاس کی گئی. اچھا. جس پاکستان میں آج آپ اور میں رہ رہے ہیں, یہ وہ 12 نومبر سے پہلا والا پاکستان نہیں. اچھا. اور 3 بنیادی تبدیلیاں. دیکھیے ایک تو تبدیلی یہ ہے کہ اس وقت جو اتھارٹی ہے, جو پاور ہے, وہ مکمل طور پہ فوکس ہو گئی. اچھا. وہ سینٹرلائز ہو گئی, نمبر 1. نمبر 2, جو ہمارا عدالتی نظام ہے وہ مکمل طور پہ ریسٹرکچر ہو گیا ہے. اور نمبر 3 جو سب سے امپورٹنٹ, کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ریاست پاکستان کا جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ مکمل طور پہ ملٹری بیکڈ ہے. یہ 3 چیزیں میں نے پہلے سے جو پاکستان ہے, نومبر 12 سے پہلے کا پاکستان, اس میں نہیں دیکھا. نہیں, لیکن ہمارے جو قانون پسند, دستور پسند لوگ ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ 27ویں ترمیم کی وجہ سے انسانی حقوق جو ہیں وہ پامال ہو گئے, عدالتوں کے اختیارات ختم ہو گئے, شہری آزادیاں جو ہیں وہ سلب ہو گئیں. سینٹرلائزیشن کے تو پاکستان میں ہمیشہ ایک تحریک رہی ہے کہ سینٹرلائزیشن نہیں ہونی چاہیے, ڈیولیوشن آف پاور ہونی چاہیے. تو اس کی قیمت پر یہ سارا کام ہوا ہے پی آئی اے کی نجکاری. دیکھیے پاکستان میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ تقریباً 50% پاکستانی جو ہیں وہ شرح غربت سے نیچے رہ رہے ہیں. بالکل. آپ ان سے جا کے پوچھئے کہ ان کو کیا چاہیے. آپ سوچئے 12 کروڑ انسانیت اس ملک میں شرح غربت سے نیچے رہ رہی ہے. آپ ان سے جا کے پوچھئے کہ ان کو کیا چاہیے. جو ان کو چاہیے وہ سپلائی کرنا ہے, یا جو باتیں آپ بتا رہے ہیں کہ ان حقوق کو یہ ہو گیا اور انسانی حقوق کو یہ ہو گیا اور جمہوریت کا یہ معاملہ بن گیا. یہاں پہ آبجیکٹو نمبر 1 شوڈ بی کہ ان 12 کروڑ پاکستانیوں کا پیٹ بھرنا ہے. ان 12 کروڑ پاکستانیوں کو کسی طرح شرح غربت سے جو نیچے گر گئے ہیں ان کو اوپر کس طرح لے کے آنا. ڈاکٹر صاحب ہم نے 2 بار 3 بار بلکہ 4 بار ایوب خان کے دور میں, یحییٰ خان کے دور میں, ضیاء الحق کے دور میں, مشرف کے دور میں عدالتیں بند کر کے بھی دیکھ لیں, انسانی حقوق جو ہے تلف کر کے بھی دیکھ لیے, شہری آزادیوں پر کلکن لگا کے بھی دیکھ لی. تو 12 کروڑ انسانوں کا تو مسئلہ حل نہیں ہوا, تو اب ہو جائے گا. ایوب خان کا آپ نے ذکر کیا, وہ تاریخ گواہ ہے, تاریخ یاد کرتی ہے کہ وہ ڈیکیڈ 10 سال کا جو پیریڈ تھا وہ پراسپیرٹی کا پیریڈ تھا. اس دوران آپ دیکھیے کہ کتنی سیمنٹ ملیں لگیں پاکستان کے اندر. اس دوران آپ دیکھیے کہ کتنی ٹیکسٹائل ملیں لگیں پاکستان کے اندر. مشرف جس سال آئے تھے اس سال مجھے یاد آتا ہے کہ پاکستان میں لگ بھگ 1 لاکھ موٹر سائیکل بنتے. جس سال وہ گئے ہیں اس سال پاکستان میں کوئی 6 لاکھ موٹر سائیکل بنتے. جس سال وہ آئے تھے اس سال پاکستان میں کوئی 19-20 ہزار گاڑیاں مینوفیکچر ہوتی. جس سال وہ گئے ہیں پاکستان کے اندر کوئی 1.5-2 لاکھ گاڑیاں مینوفیکچر ہونا شروع ہو گئی. ہم نے اپنی پرائیورٹیز کو چننا ہے, ہمیں کیا چاہیے. ڈاکٹر صاحب کویسچن یہ بھی ہے, یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ 12 نومبر کے بعد عدالتیں ریسٹرکچر ہو گئی ہیں, یہ جو عدالتی ریسٹرکچرنگ کا معیشت پہ اثر ہے وہ آپ کی نظر میں پازیٹیو نظر آ رہا ہے
یا جیسا باقی باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ نیگیٹو ہے؟ دیکھیے دنیا میں اس وقت 80 ممالک ہیں جہاں پہ ایک کانسٹیٹیوشن کورٹ ہے اور ایک سپریم کورٹ. مسئلہ سپریم کورٹ کے پاس پاکستان کے سپریم کورٹ کے پاس کوئی تقریباً 60,000 مقدمات آپ کے اور میرے مقدمات جو ہیں وہ پھنسے ہوئے، اور سپریم کورٹ پھنسا ہوا تھا سیاسی معاملات میں، سیاسی کیسز میں. تو دنیا نے اس کا جو حل نکالا ہے، جو 80 ممالک کا میں ذکر کر رہا ہوں، انہوں نے وہ سیاسی مقدمات کو اٹھا کے کانسٹیٹیوشن کورٹ میں ڈال دیا ہے، اور سپریم کورٹ کی ذمہ داری یہ لگ گئی ہے کہ جو آپ کا اور میرا کیس لگا ہے، جو پچھلے 20-25 سال سے لگا ہوا ہے، اس کا حل نکالنا ہے. تو آپ نے اگر تو پورے ملک کو سیاست کی نظر کرنا ہے تو پھر تو وہ پرانا والا نظام بالکل ٹھیک چل رہا تھا. اور اگر آپ نے اس نظام کو 25 کروڑ پاکستانیوں کو فائدے کے لیے استعمال کرنا ہے تو پھر جو عدالتی اصلاحات پاکستان میں ہوئی ہیں تو پھر وہ ناقابل نہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب ہم دیکھ رہے ہیں روزانہ ہیئرنگ جب ہوتی ہے کانسٹیٹیوشن کورٹ کی، ہمارے سامنے پتہ چلتا ہے کہ جی کراچی کے کسی ٹیچر کا کیس ہو رہا ہے، فلاں مکان کے قبضے کا کیس ہے. وہ کیسز تو وہ بھی اسی طرح کے سن رہے ہیں جو سپریم کورٹ میں پینڈنگ تھے. تو وہ ہمیں تو کوئی نظر نہیں آ رہا کہ کوئی کانسٹیٹیوشنل کیس ان پچھلے کم از کم 1-1.5 مہینے میں 2 مہینے میں کوئی سامنے آیا ہو. کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے وہ آئینی کیسز سنتا ہے. جن کیسز کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ اپیلیٹ ٹریبیونل اس کا سپریم کورٹ ہی ہے. نہیں یہ تو ہماری کانسٹیٹیوشنل کورٹ سن رہی ہے نا. میں ان کیسز کی بات کر رہا ہوں جو ہم دیکھتے ہیں پچھلے 2-3 ہفتوں میں، وہ اسی طرح کے کیسز ہیں. یہ ان کی جورسڈکشن سے باہر کی بات ہے. فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے پاس آئینی سوالات اٹھائے جاتے ہیں. اگر کسی گھر میں قبضہ ہو گیا ہے، اگر کسی کے گھر میں کوئی قتل ہو گیا ہے، وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں کیس نہیں جا سکتا، وہ سپریم کورٹ سنے گی. جن 60,000 کیسز کا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں وہ سارے کے سارے سپریم کورٹ میں ہی رہیں گے. جو عدالتی آئینی سیاسی کیسز ہیں وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ میں جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ بہت زیادہ ہم بات پہلے بھی کرتے رہے، ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے پولیٹیکل انسرٹینٹی. ابھی کل وزیر خزانہ صاحب نے کہا معیشت آگے بڑھ رہی ہے، $4 ارب سے زائد آئی ٹی ایکسپورٹس ہو چکی ہیں اور سب گڈ کی رپورٹ ہے گورنمنٹ کی طرف سے. یعنی گڈ سے مراد یہ کہ اب ڈیفالٹ کا خدشہ نہیں ہے لائک دیٹ. یہ پولیٹیکل انسرٹینٹی کا جو کوانٹم ہے آنے والے دنوں میں آپ کی نظر میں یہ معیشت کو ڈسٹرب کر سکتا ہے یا یہ کم ہوتی جائے گی انسرٹینٹی، لوگ یوز ٹو ہو جائیں گے؟ فیصل صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے نومبر 12 کا ذکر کیا، آج دسمبر کی 25 تاریخ، ابھی 50 دن نہیں ہوئے. اگر ہم اتنے بےتاب ہو جائیں کہ 50 دن ہو گئے 27ویں امینڈمنٹ کو پاس کیے ہوئے اور ابھی تک کچھ نتیجہ سامنے نہیں آیا تو ایسا تو ہونے والا نہیں. میں صرف بتا یہ رہا ہوں اور کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پاور جو ہے وہ سینٹرلائز ہو گئی ہے اس ملک کے اندر، اور پاور جو ہے اٹ سیلف جو ہے وہ نیوٹرل ہوتی ہے. پاور کا استعمال اصل سوال. اگر تو پاور کا استعمال ہوتا ہے نیشن بلڈنگ کے لیے تو پھر تو یہ زبردست کام ہوا ہے، اور اگر اس پاور کا استعمال ہوتا ہے اسٹریٹ کنٹرول کے لیے جیسے کہ ایجپٹ میں انہوں نے جنرل سی نے کیا تو پھر وہ پاور کا استعمال غلط سمت میں جائے گا. تو پاور، میری عرض یہ ہے کہ پاور جو ہے وہ سینٹرلائز ہو گئی ہے. اب ہم نے دیکھنا باقی ہے کہ اس پاور کا استعمال جو ہے وہ کس سمت میں جاتا. یہ ایوب خان کا آپ نے حوالہ دیا. ایوب خان کے دور میں بھی خرابی جو پیدا ہوئی تھی کہ وہ پاور جو ہے سینٹرلائز ہوئی اور اس کے نتیجے میں احساس محرومی پیدا ہوا اور پھر ہمیں سانحہ مشرقی پاکستان کا صدمہ سہنا پڑا. لیکن آگے بڑھتے ہیں، یہ فرمائیں کہ پی آئی کی بولی میں کوئی غیر ملکی سرمایہ کار کوئی کمپنی کیوں شامل نہیں ہوئی، بلکہ پاکستانی کمپنی بھی صرف ایئر بلیو شامل ہوئی، باقی بھی کئی کمپنیاں موجود ہیں یہاں، ان میں سے کوئی شامل نہیں ہوئی. اس کی وجہ کیا آپ سمجھتے ہیں؟ جی یہ ویلڈ سوال بنتا ہے، بڑا پتے کا سوال. آپ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ایئر لائن کو چلانا بہت ہی کمپلیکیٹڈ ایشو، نہ صرف پاکستان کے اندر، دنیا کے اندر. اور جب ایئر لائن پرائیویٹائزیشن کے لیے جاتی ہیں، میں نے خود سے تقریباً 4 یا 5 جو اسٹیٹ اونڈ ایئر لائنس تھیں ان کو بڑا کلوزلی فالو کیا. ایئر انڈیا کی نچکاری ہوئی تھی،
ग्रीस में ओलंपिक एयर की निचकारी हुई थी, जापान एयरलाइंस की निचकारी हुई थी, एयर पुर्तगाल की निचकारी हुई थी। बहुत कम कंपनीज ऐसी होती हैं जो निचकारी के अमल में या स्टेट ओन एयरलाइंस की निचकारी के अमल में हिस्सा लेती हैं। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस है। अच्छा। दूसरा ये है कि जिस इदारे की हम बात कर रहे हैं, मैंने दो चीजें आपके सामने रखी थी कि ये वो इदारा है जो 850 अरब रुपए का नुकसान किए बैठा। ये वो इदारा है जो 100 अरब का सालाना नुकसान कर देता है। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब ये भी तो हकीकत है कि जितने इसके पास रूट्स हैं वो भी तो एक मिसाली है कि बिज़नेस तो मौजूद है, उसको अगर साबका मैनेजमेंट या सरकारी इदारे के तौर पर उसको यूज़ नहीं किया जा रहा था, उससे फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा था, तो उसकी ज़िम्मेदारी उन पर है ना। ये कि कंपनी जो है या इदारा जो है उसकी वैल्यू ही ख़त्म हो गई। साहब आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं जी इस इदारे के ऊपर पहले सियासी फैसले हो रहे थे, जी अब सियासी फैसले नहीं कमर्शियल फैसले होंगे। जी तो सिर्फ निचकारी का अमल क्या था, उसका हद भी यही है कि सियासी फैसला साजी को खत्म किया जाए जी। और कमर्शियल फैसला साजी को सामने लाया जाए। तो पीआईए के अंदर आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, सियासी फैसलों के नतीजे में ये नतीजा निकला कि 850 अरब का नुकसान, और अब हम उससे आगे बढ़ गए हैं कि अब सियासी फैसले नहीं करने, अब कमर्शियल फैसले करने। सही है। तो डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है कि अगले 3-4 माह में ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इनमें से भी किसी की निचकारी हो जाएगी, जिस तरह, क्योंकि 12 नवंबर के बाद आप बड़ा क्रिस्मेटिक कह रहे हैं इस सारे दौर को? ये एक तवील अमल है, इसमें बरसों लगेंगे। जी देखिए, बुनियादी नुकसान है कि हुकूमत में हुक्मरानी करनी है या बिजनेस चलाना है। ठीक। न सिर्फ पाकिस्तान, दुनिया भर में जब हुकूमत बिजनेसेस में आ जाती हैं तो उन बिजनेसेस में सियासी फैसला साजी होती है और उसके नतीजे में नुकसान इकट्ठे होते हैं। सही। और अब हम ये कह देते हैं कि ब्रीफ कमेंट टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। हुकूमत का जी जी फैसला कि आपका और मेरा। ठीक जी ठीक, बहुत शुक्रिया फारूक सलीम साहब, बहुत शुक्रिया। कता कलामी की माफ़ी डॉक्टर साहब। इरशाद साहब आपका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतनी इजाज़त दीजिए।